سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ پیارے پیارے بچوں، ہم نے سیکھا تھا وضو کا طریقہ، وضو کا پریکٹیکل، وضو کے بارے میں کچھ اسٹیپس، وضو کی کچھ چیزیں کہ جن کو وضو میں ادا کیا جاتا ہے، وضو میں اعضاء کو دھونے کا طریقہ، مسح کرنے کا طریقہ. پھر ہم نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے. آئیے آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا بہت ہی مختصر سے وقت میں. پہلے ہم اس کو ریوائز کریں گے اور اس کے بعد وضو میں پیش آنے والے کچھ مسائل اور بہت ہی اہم باتیں ہیں. عام جگہوں پر اور عام حالات میں ہمیں وہ مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. پہلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے وضو کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وضو کرنے میں وہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا. کیا ہے؟ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا. ویری گڈ. دوسرا اسٹیپ ہے مسواک کرنا. کیا ہے؟ اور تیسرا اسٹیپ ہے کلی کرنا. کیا ہے؟ کلی کرنا. جی ہاں. اور چوتھا اسٹیپ ہے، چوتھی چیز ہے ناک میں پانی چڑھانا. کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. زبردست. ویری گڈ. 5واں اسٹیپ ہے پورے چہرے کو 3 بار دھونا. کیا ہے؟ پورے چہرے کو 3 بار دھونا. 6واں اسٹیپ ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. ویری گڈ. 7واں اسٹیپ ہے سر کا مسح کرنا. کیا کرنا؟ سر کا مسح کرنا. دیکھیں 8واں اسٹیپ ہمارا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ویری گڈ. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اس طرح سے ہمارا وضو کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا پیارے بچوں ہمارا وضو کا طریقہ جو ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج ہم وضو کے کچھ مسائل سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ اہم ترین باتیں ہیں. آپ نے پورا ایپیسوڈ، پورا پروگرام توجہ کے ساتھ سننا ہے. اللہ نے چاہا تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور کچھ ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سنیں گے تاکہ ہم ان سے بچ بھی سکیں. اور پھر آپ کے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اسٹارٹلی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 4 وہ باتیں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہوئی، ایک بات بھی رہ گئی یا چھوٹ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کتنی چیزیں ہیں وہ؟ 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر وضو درست نہیں ہوگا، جن کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا. اپنے چہرے کو دھونا. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ چہرے کو دھونا. اگر کسی نے اپنے چہرے کو نہیں دھویا اس کا وضو نہیں ہوگا. دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. کیا ہے؟ اگر کسی نے اپنا کوئی ہاتھ نہیں دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا.
ہوگا. تیسرا ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا. کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اتنا مسح کرنا یعنی چوتھے حصے پر مسح کرنا فرض ہے. اگر آپ نے چوتھے حصے پر مسح نہیں کیا, اس سے کم پر کیا یا نہیں کیا, تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. یوسف بھائی چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہوتا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کیا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیں, سر کے نا آپ 4 حصے کر لیں. کتنے سے کر لیں؟ 4 حصے, مطلب تصوراتی طور پر کرنے ہیں. ویسے تو کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جانا, الگ الگ حصے کر دو گے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ سپوز کر لیں کہ آپ کے سر کے 4 حصے ہیں, رائٹ؟ یعنی 1/4 حصہ سمجھتے, یعنی یہ آپ کا سر ہے سپوز کریں, رائٹ؟ اب اس کے آپ 2 پارٹ کر دیں. اس کے اس طرح سے 2 پارٹ ہوئے نا, ان کو بھی بیچ میں سے 2 کر دیں. تو اب یہ جو ایک حصہ نکلا ہے نا, یہ ایک پارٹ ہے جو چوتھائی حصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے روٹی کے اگر آپ 4 ٹکڑے کریں گے تو جو ہر ایک حصہ ہے نا, وہ کیا کہلائے گا؟ چوتھائی حصہ کہلائے گا. تو یہ ہوتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اٹس مین یہ ہے کہ آپ کے سر کے اگر 4 حصے کر لیے جائیں, ایک حصے پر مسح کرنا منیمم شرط ہے, کم سے کم شرط ہے. ٹھیک ہے؟ اگر اس سے بھی اگر کم پہ کسی نے مسح کیا, اس کا مسح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ ہے تیسرا فرض. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اگر کسی نے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت نہیں دھوئے تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا بھائی. تو ہم نے 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. ویری گڈ. چلے بھائی, آپ میں سے الگ الگ بتائیں گے. ایک فرض کون سا بتایا تھا؟ کوئی بھی ایک فرض بتائیں. پورا چہرہ دھونا. جی ماشاء اللہ. چلے آپ بتائیں دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. ماشاء اللہ. چلے ایک اور فرض تیسرا, وہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. چلیں. دونوں پاؤں کونیوں سمیت دھونا. بھائی کونیاں پاؤں میں نہیں ہوتی, کونیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں. ٹخنوں سمیت دھونا کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت. اور یہ چوتھا فرض ہے. ہم نے آپ سے تیسرا پوچھا تھا, آپ بتائیں تیسرا. چوتھائی مسح کرنا. چوتھائی مسح کرنا. کہاں کا مسح کرنا؟ منہ کا, ہاتھ کا مسح کہاں کا کریں گے بتائیں؟ سر کا. جی سر. ہاں, سر کا مسح کریں گے. دوبارہ بولیں ذرا. سر کا چوتھائی حصہ مسح. چوتھائی حصے کا مسح کرنا. اگر ان میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ جائے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا. تو پیارے بچوں, یہ تھے وضو کے فرائض جن کے بغیر وضو درست نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں وہ سنت طریقہ بیان کر رہے ہیں, مستحب طریقہ بیان کر رہے ہیں, جس میں مستحبات بھی ہیں, جس میں سنتیں بھی ہیں. تو اگر جیسے کلی کرنا سنت ہے, کلی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ پونچھوں تک دھونا یہ سنت ہے. یوسف بھائی اگر کوئی کلی کرنا بھول گیا تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم نے یہ آپ کو بتایا نا, کلی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے, فرض نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص کلی کرنا بھول جاتا ہے تو یاد آنے پر کلی کر لینی چاہیے, لیکن اس کا وضو ہو جائے گا. اس کا وضو ہو جائے گا. وضو پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ ہے ہمارا وضو کرنے کا جو ہم نے طریقہ تو بیان کر دیا تھا. وضو کے کچھ فرائض ہیں, وضو کی کچھ سنتیں ہیں, ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں وضو کرنے کے دوران کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے کہ پانی زیادہ ضائع نہیں کرنا ہے. کچھ بچے زوردار اپنا دل کھول کر نل کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس دوران وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں, پانی بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یہ اچھی باتیں نہیں ہے نا. تو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے, تو اسراف ہے, گناہ ہے, اسی لیے پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کی احتیاط کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. یوسف بھائی اسراف کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اسراف کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ضائع کر دینا. یعنی پانی کا مقصد تو یہ نا اس کو پیئیں, اس سے آپ جو ہے ہاتھ منہ دھوئیں, وضو کریں, غسل کریں, اس پانی سے فائدہ حاصل کریں نا. لیکن جو پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, وضو خانے میں آپ نے نل کھول دیا, اب وہ ضائع ہو رہا ہے نا, آپ کے یوز میں نہیں آ رہا ہے, تو وہ تو ضائع ہو رہا ہے. تو ضائع کرنے کو کہتے ہیں اسراف. کیا کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں. یوسف بھائی یہ مستحب کیا ہوتا ہے؟ بھائی مستحب کہتے ہیں ثواب کا کام.
کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا ایک ہوتا ہے مباح. کیا ہوتا ہے؟ مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز. کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے مستحب. کیا ہوتا ہے؟ مستحب کے معنی ہوتے ہیں ثواب کا کام. کیا ہوتا ہے بھائی؟ ثواب تو سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرنا ثواب. نیکی کا کام, اچھا کام جس پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے تو ثواب اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مستحب کام اسے کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. مستحب سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ مستحب کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا کام, ثواب کا کام, اسے مستحب کہتے ہیں. مثال کے طور پر سونے سے پہلے وضو کر لینا ہے نا, یعنی باوضو سونا بھی مستحب ہے. یوں ہی زیادہ تر باوضو رہنا, اگر وضو ہے تب بھی وضو پر وضو کر لینا ثواب کی نیت سے, اس پر بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے یوسف بھائی, ہم وضو کیوں کریں سوتے وقت؟ ہم تو نماز تو نہیں پڑھ رہے, ہم تو سو رہے. ہاں دیکھیں, نماز پڑھنے کے لیے ہی وضو نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ اور بھی کچھ چیزیں جیسے میں نے مستحب کہا نا, اور بھی ایسے اوقات ہوتے ہیں, اور بھی ایسے وقت ہوتے ہیں کچھ کہ جن کے لیے وضو کرنا اچھا ہوتا ہے. بھئی آپ سو رہے ہیں نا, تو وضو میں تو پاکیزگی ہے, وضو کر کے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو پاکی کی حالت میں سوئیں گے زیادہ اچھی بات ہے. اور باوضو رہنے کے بہت سارے فضائل ہیں, باوضو سونے کے بہت سارے فضائل ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے وضو کی حالت میں رہیں, اور جتنا زیادہ ہو سکے وضو کے ساتھ ہی رہیں. ٹھیک ہے, سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Introducing Awaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل. ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے, جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے. Get ready for an entertainment experience with Awaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز, مزیدار کامیڈی شو, بزنس پروموشن پروگرامز, دلکش ڈراما سیریز, میوزک شوز, نیوز کوریج, کامیاب گرینڈ ایونٹس, شاندار موویز, مزیدار اسکٹس. پرائم ٹائم شو تقرار لائیو ود سمینا جبین از نارتھ امریکاز لانگسٹ رننگ پاکستانی پولیٹیکل شو, جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. یوسف بھائی, کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ پیارے بچوں, ہمارے اویس بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو اس مسئلے کو تھوڑا سا آپ نے غور سے سننا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے,
لیکن قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے. قرآن پاک کو ٹچ کرنے کے لیے, قرآن پاک کو چھونے کے لیے, یعنی اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے نا تو قرآن پاک کو اگر اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک کو اٹھانے کے لیے, اس کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بھائی قرآن پاک کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. لائک اگر آپ جیسے سورہ کوثر کی تلاوت کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اب دیکھیں پیارے بچوں, اویس بھائی نے جو تلاوت کی ہے, قرآن پاک کو تو نہیں چھوا نا, ان کے ہاتھ میں تھا قرآن پاک, قرآن پاک تو نہیں تھا, لیکن انہوں نے جو تلاوت کی ہے نا, اس تلاوت کے لیے ان کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے, اسی لیے ہم نے ان سے تلاوت کروا لی ابھی. ٹھیک ہے نا, تو تلاوت تو آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے. قرآن پاک کو اگر چھونا ہے تو کیا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ضروری ہے. اگر قرآن پاک کو چھونا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ چھونے کے لیے. ہاں, قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے, پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یوسف بھائی, کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں حذیفہ, اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے نا, خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا, اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر خون نکلا, سپوز زخم لگا ہے, بلیڈ لگ گئی, کوئی کٹ لگ گیا, اچھا اب اگر زخم لگا اور اس میں سے خون نکلا ضرور, لیکن ابھی وہ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہے, بہا نہیں ہے ابھی خون. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بہا نہیں ہے نا, اپنی جگہ اس نے چھوڑی نہیں ہے, تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یوں ہی اگر منہ سے خون نکل رہا ہے, بلڈ نکل رہا ہے, دانتوں سے بلڈ نکل رہا ہے, تو اس صورت میں بھی اگر وہ زیادہ ہے, آپ تھوک پھینکتے ہیں اور اگر وہ زیادہ ہے, بلڈ زیادہ ہے تھوک سے, اور تھوک کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو بلڈ بہے گا نا اپنی جگہ سے, وہ ناپاک بھی ہوتا ہے. یوسف بھائی, کیا وومٹ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی تھوڑی سی ابو سر ڈیٹیل ہے. اگر وومٹ اتنی زیادہ ہے, بہت مشکل سے آپ اسے روک پاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں منہ بھر کے, منہ بھر الٹی. ٹھیک ہے, تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر تھوڑی سی نکلی ہے وومٹ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, یوسف بھائی, کیا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانا کھانے سے, ہاں بھائی, کیا خیال ہے, کھانا کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے وضو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بچوں میں مشہور ہے نا, کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کھانا کھانے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یوسف بھائی, کیا گالی دینے سے یا گالی سننے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ بھی پیارے بچوں اس میں وہ مشہور ہے نا, بچوں میں بہت مشہور ہے کہ اگر کسی نے گالی دے دی یا گالی سن لی, ویسے تو گالی دینی ہی نہیں چاہیے نا, ویسے تو گالی دینا ہی منع ہے, گالی دینی نہیں چاہیے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کام کر لیا, یا کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے اور آپ نے اس کو سن لیا, تو اس سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. ہاں, بہتر یہ ہے کہ آپ وضو دوبارہ کر لیں. بہتر یہ کہ جس نے گالی دی ہے وہ دوبارہ وضو کر لے. یوسف بھائی, ہم نے سنا ہے کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کے ٹوٹنے کے کچھ رولز ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ گالی دینے سے, کپڑے چینج کرنے سے, کھانا کھانے سے, کچھ بچے کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جائے گا, کچھ کہتے ہیں کہ تیل لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں نا, ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
یوسف بھائی اگر ہم وین میں یا بس میں کہیں جا رہے ہیں اور کہیں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو کیا گانے سننے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بھائی دیکھیں اولن تو گانے ہی نہیں سننے چاہیے. سننے چاہیے گانے تو نہیں سننے چاہیے نا, اسلامی طریقہ تو نہیں ہے, تو اسلام نے اسے منع کیا ہے گانے سننے سے. تو اولن تو موبائل میں ہو یا آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں میوزک ہے, گانا ہے, یا آپ کہیں پر موجود ہیں اور وہاں پر گانا چل رہا ہے یا کوئی اس طرح کی میوزک ہے, ہمیں تو ویسے بھی نہیں سننا چاہیے, وہاں سے ہٹ جانا چاہیے فوراً. ٹھیک ہے, کیا کریں گے وہاں سے؟ بھائی اگر کہیں پر گانا چل رہا ہوگا کیا کریں گے؟ وہاں سے ہٹ جائیں گے, گانا نہیں سنیں گے, گانا نہیں سنیں گے, نہ گانا سنیں گے نہ سنائیں گے. بولیں ذرا, نہ گانا سنیں گے نہ سنائیں گے انشاءاللہ. عز و جل. دوبارہ بولیں, نہ گانا سنیں گے نہ سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے پیارے بچوں, لیکن جو مسئلہ ہوئے صاحب نے پوچھا ہے نا کہ گانے سننے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا, تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, گانا گانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, آنکھوں میں درد ہے اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ بچے کیا ہے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں, کچھ رومال سے صاف کر رہے ہیں, کچھ ٹیشو سے صاف کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو دکھتی آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے نا, یہ ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آنکھ کے اندر زخم ہو گیا ہے, اب پانی نکل رہا ہے نا تو وہ ناپاک ہوتا ہے اور اس سے وضو بھی کیا ہوگا؟ ہاں, اس سے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ نے کپڑوں کو صاف کر لیا, کپڑوں سے صاف کر لیا, رومال سے صاف کر لیا, تو آپ کے کپڑے, آپ کا رومال تو ناپاک ہو گیا پھر. اسی لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا, اب اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ باتیں دھیان میں رکھنا ضروری ہے. یوسف بھائی اگر ہم ابو یا بھائی کے ساتھ کہیں بائک پہ جا رہے ہوں تو آنکھوں میں مٹی آتی ہے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے, کیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو ہوا کا پریشر ہے نا. اب ہوا کے پریشر سے آنسو نکل رہے ہیں, یا کوئی غم مدینہ میں رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, مدینے کے غم میں آنسو بہا رہا ہے. ٹھیک ہے, بھائی مدینے جانا ہے, بچہ رو رہا ہے, پوچھا کہاں جانا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینے جانا ہے. بچے روتے ہیں اس کے لیے ہیں؟ بچے تو کھلونے کے لیے روتے ہیں, کھلونا چاہیے, گھومنے کے لیے جانا ہے, پارک جانا ہے, ادھر جانا ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رونا شروع کر دیتے ہیں, ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مدینے کے لیے بھی تو رونا فضیلت کی بات ہے نا. اگر کوئی غم مدینہ میں روتا ہے کہ یا اللہ مجھے مدینے بلا لے, ہے نا, اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس رونے کو, تڑپنے کو پسند کر لے. تو وہ جو آنسو بہ رہے ہیں نا, ضد کرنے میں, دعا میں آنسو بہ رہے ہیں, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. آپ بائک پر جا رہے ہیں, ہوا کا پریشر ہے, اور ہوا کے پریشر کی وجہ سے جو آنسو نکل رہے ہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے تھوک پھینکنے سے, تھوک پینے سے, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل ہے آپ نے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام, اس میں ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ, اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نالج ملے گی, کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, کن کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, بہت ساری نالج آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی پڑھ لیجئے گا. سونے کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, وہاں پر بہت ڈیٹیل موجود ہے. ویسے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جیسے میں چیئر پر بیٹھا ہوں نا, اگر میں چیئر پر بیٹھے بیٹھے سو جاؤں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی جیسے نارملی ہم حالت پر سوتے ہیں, کروٹ لے کر سوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کروٹ لے کر سوئیں گے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی کھڑے کھڑے سو جائے تو کھڑے کھڑے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی رکوع کی حالت میں سو جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج وضو کے مسائل کے حوالے سے پروگرام, جس میں ہم نے سیکھی بہت ساری ایسی باتیں جن کو وضو میں کرنا ضروری ہے. کچھ باتیں وہ سیکھی جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ باتیں وہ سیکھی جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو کرنا
مستحب ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروگرام بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہوگا نماز کے مسائل کے حوالے سے. کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے مسائل. جی نماز کے مسائل کے بارے میں ہوگا. نماز کا پریکٹیکل کریں گے، نماز کا عملی طریقہ بھی ہوگا کہ نماز پڑھنی کس طرح سے ہے، نماز میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اس سیریز کو ضرور دیکھنا ہے جس کا نام ہے آئیں نماز سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.